یسوع مسیح ناصری کے پاک بزرگ خوبصورت اعلیٰ جلالی نام میں جس کے بڑے فضل و رحم کرم اور ترس کی بدولت آسن ہم سب یہاں پر جمع اکٹھے ہیں تاکہ اپنے بادشاہ کو اپنے رب کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے اپنے بلاوے کو اپنی خدمت کو جان سکیں کہ خداوند ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ بزرگ پالوس رسول جسے رسول اعظم کا لقب ملا وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو، کیونکہ جس نے مجھے اور آپ کو بلایا، بائبل مقدس اس بات کی تصدیق فرماتی ہے کہ اس کے بلاوے میرے اور آپ کے لیے لا تبدیل ہیں۔ اور آج خدا نے ہر ایک کو اپنے کلام کے مطابق مختلف طرح کی خدمتوں سے، مختلف نعمتوں سے نوازا تاکہ مل کر پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ اور ہم سب جتنے بھی یسوع مسیح کے نام سے منسلک ہیں، یسوع بن آموس اس بات کو بیان فرماتا، میں نے تجھے بلایا ہی تجھے اس لیے، میں نے تجھے اس لیے چنا، تجھے مقرر کیا تاکہ تو دوسروں کو بچانے کا سبب اور وسیلہ بن سکے۔ اور آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں بائبل مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے جو پیشے کے لحاظ سے کوئی نہ تو نبی رسول بائبل اسے بیان کرتی ہے، ایک معمولی پیشے کے لحاظ سے کاروباری انسان، لیکن بائبل مقدس یرمیہ کو بیان کرتی ہے جب تو ماں کے باطن کے اندر تھا تو میں نے تو تجھے اسی ٹائم ہی تجھے پسند کیا تھا۔ اور بزرگ داؤد زبور 147 کے اندر بیان فرماتا ہے، اے بادشاہ تو نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، جب میرا فاصل ماں کے باطن پوشیدگی میں بڑھ رہا تھا تو خدا میں تو اس ٹائم بھی تیری آنکھوں سے اوجھلنا تھا۔ اور آج دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے نہمیہ پہلا باب، آج خدا جس نے مجھے اور آپ کو بلایا، دنیا کی بھیڑ میں سے مجھے اور آپ کو نکالا، گندگی غلاظت کی زندگی سے مجھے اور آپ کو نجات دے کر آسمانی بادشاہی کے فرزندوں کے اندر ہمیں شامل کیا اور ہمیں وہ روح وہ حق عطا فرمایا جسے ہم اسے ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکیں۔ تو آج دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے نہمیہ پہلا باب، اور اس کی دوسری آیت سے ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آگے خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھیں گے، یہاں پر 11ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے،
اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر تیرے جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. آگے دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے جب میں بادشاہ کے سامنے نسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس نے اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا. سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں ہے بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے اور میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہ ہولدا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں. تب بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدت کا ہو اور تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقررہ کر کے اسے بادشاہ کو بتایا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہے. خداوند کے پاک کلام میں یہاں پر جس ہستی کا ہمیں ذکر ملتا ہے اس کا نام بزرگ نہمیہ جس کے نام کا مطلب ہے خدا تسلی دیتا ہے. اور جس پیشے کا اس کا ذکر کیا گیا ہے آپ نے 11ویں آیت کے نیچے چیپٹر کلوز ہوتے ہوئے اپنے بریکٹ کا نشان دیکھا اور اس کے اندر آپ نے اس کا پیشہ جو ہے بیان کیا گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بادشاہ کا ساقی ہوں. نہمیہ پیشے کے لحاظ سے میں خوری کروانے والا بادشاہ کے دربار میں جام کو لیتا اور بادشاہ کے ہاتھوں میں سونپنے والا یہ شخص ہے. اور یہ کوئی نبی کوئی رسول بائبل اسے نہیں بیان کرتی کیونکہ پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے نہمیہ بن حکالیہ کا کلام. اس کا مطلب ہے نہمیہ کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں بلکہ یہ وہ شخص جو اپنے کام کو بھی اہمیت دیتا اور خدا سے بھی ڈرتا اس کا خوف مانتا اس کا رغبت اس کا دبدبا اس کی زندگی کے اوپر رہتا اور یہ ہر کام کو کرتے ہوئے بھی خدا کی ذات اقدس کو ہر سو اپنے ساتھ رکھتا اور اس کا ڈر و خوف مانتا ہے. اور جب ایک ٹائم آیا کہ لکھا ہے حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک تھا چند آدمی جو یہودا سے آئے بیٹھے گفتگو شروع کی اور پوچھا گیا ہے کہ میرے ان بھائیوں کا جو یہودا میں سے اسیروں کے بچ گئے ہیں اور وہ شہر جسے شہر پناہ بادشاہوں کا شہر اسرائیل کا دار الخلافہ مانا جاتا ہے. اس نے کہا یروشلم کا کیا حال ہے اس شہر کا جس میں میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے جنم لیا وہ شہر یروشلم جس کے اندر بزرگ سلیمان بن داؤد نے ہیکل کو تعمیر کیا. اس نے پوچھا وہ یروشلم کا کیا حال ہے اور میرے بھائی کیسے ہیں. سوال پوچھ رہا جواب کی امید کیے ہوئے ہے. تب انہوں میں سے حنانی اس بات کو بیان کرنے لگا اے نہمیہ اگر تو سننا چاہتا ہے اس بات کو سن
تو نے ہم سے پوچھا تو ہے کہ تیرے بھائیوں کا جو اسیری سے اسیر کیے گئے، اگر آپ عزرا کی کتاب، اس کے پیچھے والی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اسرائیلی لوگ شاہ اسور بابل جو ہے وہ اسرائیلیوں کو اسیر کر کے لے گیا، سلیمانی ہیکل کو جلا دیا گیا، اور یروشلم کے پھاٹکوں کو بائبل بیان کرتی ہے آگ سے جلا دیا گیا۔ اور یہ ساری باتیں جب اسرائیلیوں پر یروشلم پر ہوئی تو اس ٹائم سمجھتا ہوں کہ نہمیہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن ایک بڑی درد، ایک بڑی پیڑا اس کی زندگی کے اندر فکر مندی ہے۔ حالانکہ نہمیہ تو بادشاہ کے محل میں محفوظ ہے، حالانکہ نہمیہ تو سلامت ہے، حالانکہ نہمیہ کی زندگی پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آئی ہے، نہمیہ ہر طور سے خوش باش، خوشحال اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک فکر اس کی زندگی پر ہے، اور وہ فکر کن لوگوں کی ہے؟ یہ نہ تو نہمیہ کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، نہ اس کے اپنے بہن بھائی ہیں، بلکہ اس کی اپنی قوم کے لوگ ہیں۔ اور یہ کن کے بارے میں پوچھا ہے؟ اس نے اپنے عزیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، کن کے بارے میں پوچھا ہے؟ اس نے کہا یروشلم اور اسرائیلیوں کے کیا حالات ہیں، یہودا کے لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ یہ اس کے شاید قبیلہ کے لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے خاندان کے لوگ نہیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جب انہوں نے مجھے بتایا کہ تیرے باپ دادا کے شہر کی قبریں بالکل ویران، وہ شہر جو خوشحال، سرسبز، خوشنما، ہر طرح سے بابرکت تھا، وہ شہر اب آگ سے جلا پڑا۔ تیرے باپ دادا کی قبریں ویران اور اجاڑ ہو چکی ہیں، اور جن کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے وہ بابل کو اسیر کر کے لے کر چلے گئے ہیں انہیں۔ تو لکھا اسی ٹائم نہمیہ کہتا ہے میں گھٹنوں کے بل ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کی طرف بلند کیا، اور میری آنکھوں سے زار زار آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے روزہ رکھ کے خاک ساری میں بیٹھ کر میں نے اپنے خدا سے دعا کی۔ یہ درد، یہ پیڑا، نہمیہ کہتا ہے میری زندگی کے اندر بڑھتی جا رہی، اور میرا دل ہر پہر جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا تھا اس بات کے لیے کہ میرے باپ دادا کا شہر اجاڑ پڑا ہے، ویران ہو چکا، وہاں کی فصیلیں گرا دی گئی، پھاٹک آگ سے جلا دیے گئے ہیں، اور کہتا ہے یہ درد، یہ فکر میری زندگی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوسرے باب میں لکھا ہے جب میں ارتخستہ بادشاہ کے سامنے میں کو لے کر گیا، اور اس بادشاہ کے نام کا مطلب ہے شکست نہ کھانے والا، ہار نہ ماننے والا، گھٹنے نہ ٹیکنے والا، لیکن نہمیہ نے جس سے دعا کی ہے وہ آسمان و زمین کا مالک اور خالق خدا ہے۔ نہمیہ نے جس کی ذات اقدس پر بھروسہ، یقین اور توکل کیا، وہ جانتا ہے، اس نے خود لکھ کر دیا کہ حاکموں کے دل بھی میرے ہاتھوں میں ہیں، میں جدھر چاہتا انہیں پانیوں کی مانند ڈھیل دیتا ہوں۔ نہمیہ جانتا ہے میرا خدا میری دعا کو کبھی بھی رائے گا نہ جانے دے گا۔ نہمیہ جانتا ہے، نبی بیان کرتا ہے راست بازوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جس کا ذکر سلاطین کے اندر مرد خدا ایلیا کا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایلیا کا خدا آگ سے جواب دینے والا خدا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کے سامنے گیا، بادشاہ کے سامنے جب نہمیہ جاتا ہے، بڑا چہرہ خوشنما، بڑا ہنستا کھلتا چہرہ، اور جب وہ مے کا جام بادشاہ کے ہاتھوں کے اندر دیتا ہے، نہ جانے کتنے مہینوں سالوں سے نہمیہ بادشاہ کے سامنے ساقی کا کام سار انجام دے رہا تھا،
لیکن بادشاہ نے کہا اے نہمیا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، کیوں فکر مند ہے؟ اس سے پہلے میں نے کبھی تیرا چہرہ اداس نہیں دیکھا، جبکہ تو بیمار بھی نہیں ہے، تو تندرست ہے، تو ٹھیک ہے، اور جو تیرے چہرے کے تاثرات ہیں یہ یقیناً کسی غم کے علاوہ ہو نہیں سکتے۔ تو نہمیا نے کیا کہا ہے، اے بادشاہ میں بیمار کیوں نہ ہوں، میں کیوں فکر مند نہ ہوں، میرا چہرہ کیوں اداس نہ ہو، جبکہ تو مجھ سے پوچھتا ہے، تو جانتا ہے اس سے پہلے میرا چہرہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، لیکن اب جب تو پوچھتا ہے تو میں کیوں فکر مند نہ ہوں۔ میرے بھائی جو ہے وہ یروشلم سے اسیر کر کے شاہ بابر جو ہے انہیں لے کر چلا گیا ہے، وہ جگہ جس کے بارے میں سلیمان نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے خدا تیرے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں جب اس ہیکل کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے تو ان کی دعا کو سن لینا۔ اس نے کہا بادشاہ کیوں پریشان نہ ہو، وہ شہر بالکل ویران پڑا ہوا ہے اور میں اس لیے پریشان فکر مند، وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے؟ آج کے دور کے اندر اس ٹائم میں نہمیا اپنے لوگوں کے لیے بڑا پریشان ہے، فکر مند ہے، سوچ بچار کر رہا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کام کرنے کے باوجود بھی اس کا دل اس کے کام پر لگ نہیں رہا۔ بادشاہ ایک ٹائم میں نہمیا کے ساتھ ہر ایک بات کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور بادشاہ اپنے دل کے حوال کو اس پر بیان کرتا اور بادشاہ اس کی سنتا نہیں بادشاہ کو سناتا ہے۔ لیکن ایک ٹائم آیا، ایسے حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے، سکون تسلی اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر، جس دور حاضرہ کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس ٹائم نہمیا کو فکر ہے اپنے باپ دادا کے شہر کی، اس ٹائم اسے فکر لگی اپنے قوم یہودا کے لوگوں کی۔ آج کے دور کے اندر بائبل مقدس کا خدا جس نے فرمایا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مارا گیا، کچلا گیا، گھائل کیا گیا، جس نے مجھے اور آپ کو لیا اور یہ بیان کیا، یہ حکم دیا کہ میں نے تجھے مقرر کیا تاکہ تو دنیا کی انتہا تک میرا گواہ ٹھہرے، جس کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے میں نے تو تجھے بچایا اسی لیے تاکہ تو اوروں کو بچانے کا اسباب اور وسیلہ بنے۔ نہمیا ایک بڑی فکر مندی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن آج کے دور کے اندر ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے، خدا کے بیٹے بیٹیاں کہتے، پولس رسول کی تعلیمات کے مطابق ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہے، ہم مسیح کے اعضاء ہیں جنہیں خدا نے بنایا، سوا پسند کیا، دیانتدار جانا اور بائبل مقدس کو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دیا تاکہ یہ کلام جس کے بارے میں یرمیا کو بیان کیا گیا، اے یرمیا میں اسی کلام کو تیرے لبوں پر رکھتا ہوں جس کے اندر ڈھانے کی، بنانے کی اور تعمیر کرنے کی قدرت و طاقت پائی جاتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو دیانتدار جانا، بد دیانت نہیں، دیانتدار وفادار جانتے ہوئے اس نے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے مجھے اور آپ کو چنا پسند کیا۔ لیکن جب ہم ایلیا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو جب وہ قربانی جس کا ذکر کیا گیا 2 بیلوں کا، اسی جگہ پر لے کر آؤں گا
جب خدا نے آگ سے جواب دیا، قربانی کو، کھائی کو، مذبح کو بھسم کر دیا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے نہمیہ نے کہا مجھے خداوند کے لیے بڑی غیرت آئی، اور اس غیرت نے کیا کیا ہے؟ بال کے 450 نبیوں کو اس نے مار دیا، اور مارنے کے بعد اپنی جان کو بچانے کے لیے ایلیا کہاں پر جا کر چھپا ہوا ہے؟ غار کے اندر چھپا ہوا، اور کیا کہتا ہے؟ خدا سے پوچھتا ہے اے ایلیا، جہاں پر تو چھپا بیٹھا ہے یہ جگہ تیری نہیں ہے۔ تو ایلیا نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اے بادشاہ، اے مالک، اے خالق، اے رب الافواج، تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے لیے بڑی غیرت آئی، اور میں نے ان لوگوں کو جو تجھے نہیں مانتے تھے میں نے انہیں مار دیا، اور اب رہی میری جان کی بات تو وہ مجھے بھی پکڑنے کی کوشش میں ہے تاکہ مجھے بھی مار دے۔ تو خدا نے اسے کیا کہا ہے؟ اے ایلیا، یہ جگہ تیری نہیں، یہ جگہ تیری نہیں ہے، غار سے نکل، کیونکہ میں نے تجھے اسی لیے بلایا، میں نے تجھے پسند کیا ہے تاکہ وہ کلام جس کے اندر قدرت و طاقت ہے، وہی قدرت سے وہ کلام کے وسیلے میں چاہتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل پر میری قدرت کو ظاہر کرے۔ یہ جگہ تیری نہیں ہے۔ آج کے اس ٹائم ایلیا کو کسی کی فکر پرواہ نہیں ہے کہ اور بتیرے لوگ تھے جو نکلے اور انہوں نے ایلیا کے ساتھ جو ہے بال کے نبیوں کو مارا، انہیں کسی کی پرواہ نہیں۔ پرواہ فکر کس کی ہے؟ اب صرف اپنی جان کی، اور وہ کیا ہے؟ میں مارے نہ جاؤں۔ آج کے دور کے اندر خادمینوں کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، وہ صرف اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پاکستان کے اندر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، یہاں کا نظام درم برم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے بچے یہاں پر سیف نہیں، ان کا فیوچر یہاں پر سکور نہیں، ہمارے بچے اساسے کمتری کا شکار ہوتے جائیں گے، ہمارے مال دن دولت یہاں پر محفوظ اور سیف نہیں ہے۔ اور جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ خود خادم، خود لوگ جو اپنے بچوں کو ان کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہوئے انہیں پاکستان سے دوسری جگہوں پر منتقل کر دیتے ہیں، صرف اپنے بچوں کے بارے میں، صرف اپنی جان کے بارے میں کہ ہم بیرون ملک کے اندر سیٹل ہو جائیں گے، ہماری جانیں محفوظ ہو جائیں گی، ہماری جانیں سلامت رہیں گی، ہم بڑے حالات سے ہم بچ جائیں گے، ہمارے بچے خوشحال زندگی گزر کریں گے، وہاں ہمارے بچوں کے پاس اعلیٰ تعلیم ہوگی اور ہم وہاں پر سکون کے ساتھ اپنی زندگی بدلیں گے۔ نہمیہ کے دل کے اندر بھی یہی تھا، وہ خدا میں اکیلا بچا اس لیے چھپا بیٹھا۔ آج کے خادمین کو کسی سے واسطہ سروکار نہیں، کوئی مرتا ہے یا کوئی جیتا ہے، کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ اس شخص کے بارے میں جس نے کسی کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف نگاہ کی اور کیا کہا؟ اے میری جان کھا پی خوش رہ، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سامان۔ اپنی جان کے بارے میں آج کا انسان، آج کا ایماندار پلپٹ پر کھڑے ہو کر وہی لوگ جو خدا کی وفاداری اور خدا کی شفقت اور محبت کا لوگوں کو درس دیتے ہیں، لیکن جب حالات اپ و ڈاؤن ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہی ٹکٹوں کو جو ہے وہ کنفرم کرتے اور اپنے بچوں کو راتوں رات کیا کرتے ہیں؟ پاکستان سے شاید 7 والے گھر کو بھی پتا نہ ہوگا،
اور نیوز کے ذریعے سے پتا چلتا ہے جی فلانا 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 پادری اپنے بچوں کو لے کر سیٹل ہو چکی ہے اور اب 5 سال تک پاکستان نہیں آئیں گے جب تک انہیں جو ہے نیشنلٹی نہ مل جائے. لیکن لوگوں کے درس کیا دے رہے ہیں؟ لوگوں کو خدا کی محبت اور وفاداری کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے بارے میں کچھ درد پیڑا اور فکر نہیں ہے جن کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا نے سرفرازیت آئی، جن کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا نے انہیں سر بلند کیا، جو ہر پل میں اپنے خادموں کے بازو بنے رہے. انہیں ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں جو شاید اپنی ضروریات کو روک کے اپنے خادم کی ضروریات کو پورا کرتے رہے. انہیں کسی سے کچھ پرواہ فکر نہیں. لیکن نہمیہ کو فکر ہے جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ شاگرد ہے، کسی بھی طرح کا یہ شخص نہیں بلکہ ایک ایماندار ہے اور ایماندار ہونے کے ناطے یہ درد اس کی زندگی کے اوپر ہے. میرے بہن بھائی ان کے حالات بگڑ چکے ہیں. آج جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کیا کبھی ہم نے اپنے گھر کے علاوہ اپنی ان بیٹیوں کو جو شادی شدہ بھی ہو چکی ہیں، جو اپنے گھر بار والی ہو چکی ہیں، کیا اپنی بیٹیوں سے یا اپنے بیٹوں سے یا پرسنلی اپنی فیملی سے ہٹ کر کیا کبھی ہم نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے میں نے تجھے یہودیہ سامریہ بلکہ دنیا کی انتہا تک تجھے اپنا گواہ مقرر کیا. اور راخل بھی کیا کرتی ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا راخل اپنے بچوں کے لیے روتی ہے، تسلی نہیں پاتی، اپنی فیملی کے لیے فکر مند ہے. لیکن مبارک ہے وہ زندگیاں، مبارک ہے وہ لوگ، مبارک ہے وہ ایماندار جو اپنے فیملی کے بارے میں نہیں بلکہ اپنی قوم کے بارے میں سوچتے، اپنے ملک کے بارے میں سوچتے. اور بائبل بیان کرتی ہے راست بازوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا شہر سرفرازی پا جاتے ہیں. راست بازوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے اگر نینوا بدل سکتا ہے تو راست بازوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے پاکستان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. اگر نہمیہ کی دعا کے وسیلہ سے اس کے آنسو، اس کے روزہ رکھنے کے باعث اگر خدا اور تخستہ بادشاہ جس کے نام کا مطلب ہے کشت نہ کھانے والا، خدا اس کے گھٹنوں کو ٹکوا سکتا اور اسے یہ کہہ سکتا ہے اے نہمیہ سلامت جا، خدا تیری رحمت تیری حفاظت کرے، تو خدا میرا اور آپ کا بھی خدا کے لوگوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے گلا پھاڑ اور چلا. یسایہ بن آموس کو کہا گیا گلا پھاڑ اور چلا، میرے لوگوں پر ان کی خطاؤں کو ظاہر کر. اور بائبل لکھا ہے دنیا کمال درد ذیل میں پڑی ہوئی کن کی راہوں کو دیکھ رہی ہے؟ جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مقدسین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے قاہر، خدا کے خادم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بشر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایلڈر ڈیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو ایلڈر ڈیکن کہتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے دنیا کمال درد ذیل میں پڑی اور کن کی راہوں کو دیکھ رہی ہے؟ ان ہی لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرنے والے. لیکن کمال درد ذیل میں پڑی ہوئی خدا کے لوگوں کی راہوں کو دیکھ رہی ہے تاکہ کوئی آئے اور نہمیہ کی طرح ہمارے ہاتھوں کو تھامے اور ان مشکل حالات میں سے ہمیں نکالنے والا بنے. آج لوگ موسیٰ کی طرح خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی راہوں کو دیکھتے ہیں تاکہ خدا کوئی موسیٰ جیسا برپا ہو جو ان کٹن حالات میں سے ہماری زندگیوں کو نکالنے والا بنے. آج لوگ بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے اندر پڑے ہوئے گرفتار ہیں. ابلیس ظلم و تشدد کر رہا ہے. گھروں کے گھر جو ہیں وہ بکھرتے جا رہے ہیں.
ابلیس گھروں کے اندر سر چڑھ کر بول رہا، دعویٰ کر رہا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی راہوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم کیا کریں گے؟ ہم خدا کی عبادت کریں گے، دجے کتنے جاندے رہے جان، سانو کوئی سروکار نہیں۔ تو سب سے پہلے بھاگتے کون؟ کدی آج تک بے ایمان کدی نٹتے ویکھیا چے نہیں بھاگ۔ آج ذرا سے حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائیں اور سب سے پہلے کون بھاگتے ہیں؟ سارے مل کر بولیں گے کون بھاگتے ہیں؟ ایماندار، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے نام کے آگے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھنا پسند کرتے ہیں، ریورنڈ، ڈاکٹر، بشپ، فلانا 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 لکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ذرا سے حالات ابھی دور ہی ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ملک کو چھوڑتے اور تالے لگا کر کیا کرتے ہیں؟ بائے بائے، اپنی جانوں کی فکر ہے۔ لیکن خدا کے لوگوں، نہمیا ایک بڑا گول، ایک بڑا ٹارگٹ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنی قوم کے لیے فکر کیجیے، اپنے گرد و نواح دیکھیے، بتیرے ایسے مسیح لوگ، بتیرے ایسے مسیح خاندان جو دکھوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ آج نہمیا کی طرح ہمیں ان کے بارے میں سوچنے کی فکر ہے، آج ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جو نوجوان آج ابلیس کے ہاتھوں ایک ایسا فٹ بال بنے ہوئے ہیں جنہیں ابلیس کبھی کک مارتا اور کبھی انہیں جوئے کے اڈے پر لے کر جاتا ہے، کبھی کک مارتا ہے اور انہیں نشوں کے اڈوں پر لے کر جاتا ہے، کبھی انہیں کک مارتا ہے اور وہ بدیوں کے اڈوں پر انہیں لے کر جاتا ہے، کبھی انہیں لیتا اور انہیں اس گول کی طرح گھماتا جس کا گھمانے والا ایک ہے، جس کے ہاتھوں کے اندر وہ گول ہے۔ اور آج نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو ہماری اپنی ہی قوم کے ہیں، آج وہ کس کے ہاتھوں میں ہیں؟ گول بنے ہوئے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں کے اندر، جن کو اپنی مرضی سے گھما رہا ہے۔ آج فکر کرنے کی ضرورت ہے، خود غرض خادم نہ بنیے، خود غرض ایماندار نہ بنیے، بلکہ وہ خادم بنیے جو نہمیا کی طرف فکر مانے، وہ خادم بنیے، وہ ایماندار بنیے، چاہے آپ کلیسیا کے ادنے رکن ہیں، چاہے آپ کلیسیا کے اڈین شدہ رکن ہیں، شاید طرفداری انسانوں کی نگاہ میں ہے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں وہ بھی ویسے ہیں جو پہلے آئے، اور خدا کی نظر میں وہ بھی ویسے ہیں جو سب سے اینڈ میں آئے۔ اس نے کہا تیری نظر میں جو ہے یہ طرفداری ہو سکتی ہے، لیکن جس نے بلایا ہے اس کے ہاں طرفداری نہیں۔ آپ چاہے نیچے بیٹھے، چاہے آپ سامنے بیٹھے، خدا سب سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے اپنے کلام کو بھی آپ کے لبوں پر رکھا ہے۔ اس نے یونا سے کہا جا اے یونا، یہ پیغام جو میں تیرے لبوں پر رکھتا ہوں جا کر نینوا کے لوگوں کو بیان کر دے، آگے کام تیرا نہیں، کام میرا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ساڈی سنتے ہی نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری کلیسیا کے لوگ نہیں، وہ ہمارے چرچ کے لوگ نہیں، ان کا تعلق ہماری منسٹری کے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کے گھروں میں کیوں جائیں؟ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، سن اس بات کو، میں نے تجھے دنیا کے لیے نور مقرر کیا ہے، اور چراغ جلا کر چراغ دان کے نیچے نہ رکھ بلکہ اسے چراغ دان پر رکھ، تاکہ وہ روشنی جو تیرے اندر ہے اس روشنی کے وسیلہ سے بہت سارے فیضیاب ہو سکے۔ آج ضرورت ہے، کیا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا، اس بات کا درد، اس بات کی فکر کبھی اپنی زندگیوں پر لی ہے کہ ہمارے گرد و نواح نوجوان لوگ جو چوکوں میں کھڑے ہوئے چرس سے بھرتے ہوئے سگریٹ اپنے لوگوں کو ایک نزدیک لے کر آتے ہیں، ان کے کش کو کھینچتے ہیں، جو شاید
وہ بیٹیاں خدا معاف کرے جو اس ٹائم ابلیس کے ہاتھوں بدی کے در پر دھانے پر جا کر کھڑی ہوئی. کیا کبھی ہم نے اس بات کا درد، اس بات کی فکر کبھی لی ہے کہ خدا تو ہماری قوم مسیحیت پر رحم کر، ہماری قوم پر ترس کھا، ہماری قوم کو بدل دے، بیٹوں بیٹیوں کو بدل دے. کیا کبھی میں نے اور آپ نے کبھی اس بات کا درد لیا ہے؟ ہم صرف ایلیا کی طرح کہتے ہیں خدا میری جان سیف رہنی چاہیے، میری جان محفوظ رہنی چاہیے. لیکن نہمیا کیا ہے؟ فکر مند ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے. یہودا کے نینوا کے لوگوں کے اندر بادشاہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ کس چیز کی پرواہ کی ہے؟ پورے ملک کی اس نے درد لیا، پیڑا لی ہے. اور اس نے کیا کہا؟ اعلان کرا دیا، روزے کی منادی کروا دی. اور کیا کہا؟ کوئی انسان، کوئی راما، کوئی جانور کچھ نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، شاید خدا ہم پر رحم کر دے. اس نے کس کی فکر لی ہے؟ اپنی فکر نہیں لی. بادشاہ چاہتا دوسرے ملک کے اندر شفٹ ہو سکتا، بلکہ اس نے کس کی فکر لی ہے؟ اپنے لوگوں کی فکر لی، اپنے لوگوں کا درد لیا ہے. اور لکھا اس نے اپنا لباس اتار کے، ٹاٹ اوڑھ کے، سر پر خاک اور راکھ ڈال کے خدا کے ذریعے میں بیٹھ گیا. آج کیا کبھی ہم نے اس طور سے دعا کی ہے کہ خداوند ہمارے رائٹ لیفٹ، ہمارے ایسے لوگ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہوں گے، نشے کے اندر اتنے دھت ہیں کہ وہ گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اندر وہ بدہوش پڑے ہیں، سر سے خون جاری ہے، پاؤں لہو لہان ہے. کیا کبھی میں نے اور آپ نے کبھی ان کے لیے کبھی درد لیا، فکر لی؟ ہم کہتے صرف ساڈا اپنا گھر سیف ہونا چاہیے، کوئی کی کردا پیا سانو کوئی سروکار نہیں. اور ہم اپنے بچوں کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں خبردار رہنے دی آواز آنے دے کمرے چوں باہر نہیں نکل. ہم اس طرح کی ایماندار خدا کے لوگوں، جب اس نے اس بات کو ٹھان لیا تو بتھیرے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے نہمیا کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اس ٹارگٹ کو جسے لے کر وہ بادشاہ کے ذریعے سے آیا ہے اس ٹارگٹ کو حاصل نہ کر سکے. لیکن نہمیا کا خدا نہمیا کے ساتھ اور لکھا جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں. اور لکھا وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پھولوں کو خوشی کے ساتھ اپنے خطوں میں جمع کرتے ہیں. اور جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں، مکاشوہ کی کتاب میں لکھا کہ تیرا خدا تیرے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے. ان آنسوؤں کو اپنی قوم کے لیے جاری کیجیے، جس طرح نینوا کے بادشاہ نے جاری کی، جیسے نہمیا نے جاری کی. خدا ہماری قوم پر رحم کر، خدا ہماری قوم پر ترس کھا، خدا تمہارے لوگوں کو بچا لے. تو خدا کل آج بل کیا بتا کی یکساں رہنے والا خدا ہے. خود غرض ان لوگوں کی طرح نہ بنیے جو شاید سلیمان بن داؤد کی تعلیمات پر عمل کرتے کہ دنا شخص وہ ہے جو بلا کو دور سے دیکھ کر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. چھپنے والے نہ بنیے بلکہ خدا کے کلام کو بیان کرنے والے بنیے، خدا کے لوگوں کو بچانے والے بنیے، ان کے لیے درد کرنے والے بنیے. خدا کے کلام میں لکھا ہے یرمیا کے صحیفے کے اندر، کسی نے مجھے رات کو پکارا کہ نگہبان رات کی کیا خبر ہے. آگے نگہبان کیا کہتا ہے؟ صبح بھی ہوتی ہے، رات بھی ہوتی ہے، پھر آئیے آج اپنی جانوں کے بارے میں سوچیے، فکر مند ہوں اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، قوم کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے آنسو بہائیے. اگر نہمیا نینوا کے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر آستر وشتی ملکہ روزہ رکھ سکتی ہے، اے خدا میری قوم کو بچا لے، میری قوم پر ترس کھا. حالانکہ آستر خود تو وہاں پر محفوظ ہے، وہ خود تو سیف ہے، وہ بادشاہ کی بیوی ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے آستر نے اپنی قوم کا درد اور پیڑا لی ہے کہ خدا میری قوم پر رحم کر، میری قوم پر ترس کھا، میری قوم کو اس بڑی ہلاکت سے محفوظ رکھے. خدا
وہ اپنی قوم کے لیے درد لے کر خدا کے حضوری میں روزے کی حالت میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئی، اور خدا کے کلام میں لکھا خدا نے اس کی دعا کے وسیلہ سے اس کی قومی خودیت کو بچا لیا۔ کیا آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی بچیں؟ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں کے علاوہ ہمارے وہ عزیز جو اس ٹائم موت کے اندر بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو اس ٹائم گناہ کے اندر ہیں، وہ لوگ جو اس ٹائم ابلیس کے ہاتھوں ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بچ جائیں، وہ بھی خدا کے حضور میں آ جائیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ صرف ساڑھے اپنے بچے بچے نے؟ ٹھیک، لیکن یہاں پر نہمیا کیا فکر مانا، آج سے خدا کے لوگوں اپنی قوم کے لیے درد لیجیے، اپنے لوگوں کے لیے آنسو بہائیے، گریہ زاری کیجیے، چیخو پکار کیجیے، خدا میری قوم پر رحم کر، میری قوم پر ترس کر، ہماری قوم کو بدل دے، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو خدا بدل، نوجوانوں کے اندر بیداری انقلاب کو برپا کر، تاکہ وہ جو اس ٹائم ابھی تجھ سے دور ہیں وہ بھی تیری قربت میں آ کر تیرے نام کو جلا دینے والے بنے۔ تو خدا آج آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے آپ کے درمیان موجود ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیے اور اس بات کو آج سے اپنی زندگیوں میں لیجیے کہ خداوند مجھے فضل دے، مجھے توفیق دے، تاکہ میں اپنی قوم کی درد فکر لے کر تیری حضوری میں آ سکوں اور تیرے یسوع نام کو جلا دے سکوں۔ خدا سب کو